50 سالوں کے کاموں کو ایک طرف رکھو اور ایم کیو ایم کے میئر کے زمانے کے کام کو اگر سامنے رکھو گے، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے دور کے کاموں کو، تو پچھلے 70 سالوں کے کاموں سے زیادہ کام پوری کراچی میں ایم کیو ایم کے دور میں ہوا ہے۔ اور اس ایم کیو ایم کے دور میں کراچی میں یہ اورنگی ٹاؤن بھی شامل ہے۔ اورنگی کے لیے آنے کا اور جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا، بنارس سے گزر کر جانا پڑتا تھا اورنگی والوں کو۔ جس زمانے میں شہر بند ہوا کرتے تھے، جس زمانے میں کرفیو لگا کرتا تھا، جس زمانے میں یہاں پر ہڑتالیں ہوا کرتی تھی، جس زمانے میں اس شہر میں فسادات ہوتے تھے، اگر ایک دفعہ اورنگی کا نوجوان بزرگ اگر شہر سے اورنگی سے باہر نکل گیا کام کے لیے، اور اگر رستہ بند ہو گیا، اگر بنارس بند ہو گیا، تو وہ پھر واپس اورنگی میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کو کراچی میں کہیں اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے یہاں جا کر رات گزارتا تھا، اورنگی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال کا زمانہ تھا کہ ہم نے بنارس کے اوپر کراچی کا دوسرا بڑا ترین برج بنا کر آپ کو اتنا بڑا راستہ نکال کے دیا۔ ایک نہیں، کٹی پہاڑی کا راستہ پہاڑ کو کاٹ کر اورنگی کے لیے دوسرا راستہ نکال کر دیا۔ یہ شارع قذافی جس پر آپ بیٹھے ہو، یہ جا کر ناردرن بائی پاس سے جا کر ملایا۔ بولو ملایا یا نہیں ملایا؟ بولو ملایا یا نہیں ملایا؟ بسوں کی آج بات ہو رہی ہے۔ اے اورنگی والو، کیا تم گواہ نہیں ہو کہ اسی ایم کیو ایم کے دور میں گلشن ضیاء سے گرین بسیں چلائیں، نئی 0 میٹر گرین بسیں چلائیں؟ اسی گلشن ضیاء سے، اس سے بھی آگے سے، اس سے بھی آگے سے، جس کا اسٹاپ باہر ہوتا تھا، نئی بسیں 25 نئی بسیں لا کے اسی اورنگی ٹاؤن کے لیے رہنے والوں کے لیے بسیں چلائی، پارک بنوائے، اسٹیڈیم بنائے، درجنوں۔ آج جس گراؤنڈ میں بیٹھے ہو، اس کے برابر والی گلی میں پمپنگ اسٹیشن لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے 50 لاکھ گیلن پانی کی لائن، پہلی دفعہ ڈائریکٹ پانی کی لائن ایم کیو ایم کے زمانے میں منگو پیر کی پہاڑیوں کو چیرتے ہوئے اسی جرمن اسکول کے پیچھے والی گلی میں پمپنگ اسٹیشن پہ لا کر اس کو ٹرمینیٹ کیا۔ یہ پاکستان کا نظام اب آگے نہیں چلنے والا۔ کون سا نظام؟ یہ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی نے کسی کو ایکسٹینشن دے کر، اب ان کو رشوت کے طور پر ایکسٹینشن دے کر یہ 18ویں ترمیم منظور کروا لی۔ اسرائیل بمباری کر رہا ہے، آج نہیں کر رہا، 70 سالوں سے کر رہا ہے۔ مسلمان روزانہ مارے جا رہے ہیں۔ آج اس کا شور اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ یہودیوں کو بھی مرنا پڑا ہے، اس لیے آج دنیا میں اس کا شور ہے۔ اورنگی کے میری ماں بہنوں، بزرگوں نوجوانوں، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ یہ جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ آج امت متحد نہیں ہے۔ آج مسلمان ممالک 50 سے زائد متحد نہیں ہے، ایک نہیں ہے۔ اس لیے آج اتنے سے اسرائیل کو آج کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جو دینی جماعتیں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ دیکھو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرما دیا تھا کہ اسرائیل دنیا میں ایک ناجائز ٹیریٹری ہے۔ ہم قائد اعظم کے اس فلسفے کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وعیدیں فرمائی ہیں جس سے فلسطین اور بیت المقدس کی حرمت اجاگر ہوتی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے، ہیومن رائٹس کے ناطے جتنا ظلم انسانوں کے اوپر فلسطین میں ہو رہا ہے، کوئی مثال نہیں ملتی۔ نہتے لوگوں پر بم برسا رہے ہیں، نہتے بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں۔ میں تمام کارکنوں کے، اورنگی کے کارکنوں، یاد رہے ایم کیو ایم کے 29 ٹاؤن ہیں اس شہر میں۔ ایم کیو ایم کے تنظیمی طور پر 29 ٹاؤن ہیں، ان میں سے اورنگی ایک ٹاؤن ہے۔ اے دنیا میں بیٹھ کر ہماری ناکامیوں
का इंतजार करने वाले नागपत अंदेश लोगों, ये देख लो एक भी कुर्सी खाली नहीं है। कुर्सी तो छोड़ो, बाहर हद निगाह रोड पर लोग ही लोग नजर आ। जरा बाहर वाले, पंडाल के बाहर वाले जरा झंडे लहरा दो। देखो पंडाल के बाहर चारों तरफ में सड़कों पर लोग ही लोग हैं। अभी से शहर में टेंशन शुरू हो गई है, टांगे कांपने लगी हैं। अभी से हमारे ऑफिसों में हमले शुरू कर दिए हैं। नहीं, ये एमक्यूएम वो नहीं है जो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बारह ने, पूरे सूद के साथ वसूल करेंगे। सारे जुल्म का बदला सूद के साथ वसूल करेंगे और वक्त आएगा तो लेंगे। आज की एमक्यूएम ये नहीं है कि तुम खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर सुनकर घर जाओगे तो तुम्हारे घर के ऊपर रेंजर्स आ जाएगी, तुम्हारे घर के ऊपर पुलिस आ जाएगी, तुम्हें सुबह अपने घर पे तुम नहीं सो पाओगे, तुम्हें लापता होना पड़ेगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम्हें शोभदा कब्रिस्तान मरकर जाना पड़ेगा। नहीं, ये वो एमक्यूएम है जिसने 7 सालों में 750 से जायद माओं को लापता बच्चे वापस ला कर दिए हैं। ये वो एमक्यूएम है जिसने शहर के रहने वालों, तमाम जुबानें बोलने वालों को आपस में जोड़ा है। औरंगी वालों, ये लालू खेत की एमक्यूएम सिर्फ नहीं है, औरंगी कोरंगी न्यू कराची की एमक्यूएम नहीं है। आज इस एमक्यूएम के साथ सोराब गोट से लेकर किमाड़ी तक का इंसान खड़ा है। आज इस एमक्यूएम के साथ गग्गर पाठक से लेकर मलिक के कोटों तक इंसान खड़ा है। जो जहां जिस रंग नस्ल का है, एमक्यूएम के झंडे के साथ खड़ा है। इस कराची में ये एमक्यूएम सारी जुबानें बोलने वालों की एमक्यूएम है।